اس ٹائم میں ڈسٹرکٹ کونسل ہال ایبٹ آباد میں موجود ہوں. آج یہاں شیلٹر آف ہوم نے ایک ایونٹ آرگنائز کیا ہے کہ جس میں یہ انوائرمنٹل پروٹیکشن کے حوالے سے بات ہوگی. یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں, اس کے ساتھ کلائمیٹ چینج آ رہا ہے, گلوبل وارمنگ آ رہی ہے, اوزون ڈپلیشن آ رہی ہے, تو یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان کا قومی سطح پہ, علاقائی سطح پہ اور بین الاقوامی سطح پہ کس طرح سے بڑے ڈیوسٹیٹنگ قسم کے اثرات پڑ رہے ہیں. تو یہاں پہ آج ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی موجود ہوگی, اس کے علاوہ جو ضلع کے باقی ادارے ہیں ان کے لوگ بھی موجود ہوں گے اور اس چیز کو ڈسکس کیا جائے گا. کویشچن آنسر سیشن ہوگا کہ کیسے ضلعی سطح پہ انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اور ماحول کو بہتر کیا. اس حوالے سے ڈسکشن بھی ہوگی اور لوگوں کو اویئرنیس دی جائے گی کہ وہ اپنے ماحول کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. جی اس ٹائم میرے ساتھ ایک انتہائی محترم پرسنالٹی ثاقب خان صاحب موجود ہیں جو کہ درد انسانیت کے اونر ہیں. انسانیت کا درد رکھنا, اپنی ذات سے باہر نکل کے سوچنا, آج کل یہ چیز بہت کم ہو گئی ہے. ہم لوگ اپنی ذات تک کا تو ضرور سوچتے ہیں لیکن اپنی ذات سے باہر نکل کے کیسے سوچنا ہے یہ بہت کم لوگ سوچتے ہیں. تو ثاقب بھائی اس سے پہلے بڑی ان کی خدمات ہیں, چاہے وہ بلڈ ڈونیشن ہو یا راشن کی ڈسٹریبیوشن ہو یا جتنے بھی کمزور لوگ ہیں معاشی طور پہ ان کی مدد ہو, تو ثاقب بھائی کا ایک بڑی پرومیننٹ پرسنالٹی ہے. ثاقب بھائی بہت شکریہ. جی تھینک یو سر آپ کا. جی تسلیم بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے موقع دیا ہے بولنے کا. آپ نے تو اللہ آپ کو عزت دے. اس طرح ہے کہ آج میں یہاں پہ آنا ہوا, انہوں نے اس ہمیں انویٹیشن دیا تھا ہماری فاؤنڈیشن کو, تو اس میں بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ڈسٹرکٹ آفس ایبٹ آباد کا, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جتنی بھی ہے, ڈسٹرکٹ یوتھ آفس ہے, تو شیلٹر آف ہوپ ہے. مطلب ان سب نے اپنے اشتراک سے ایک پروگرام ایونٹ آرگنائز آج رکھا ہے کہ ہم ایبٹ آباد کے ماحول کو کس طرح آگے آنے والی نسلوں کے لیے بہتر بنا سکتے ہیں. تو اچھی بات ہے اس طرح ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا. انہوں نے پھر تمام جتنی بھی فاؤنڈیشنز ہیں ان کو دعوت دی ہے کہ بھائی آئیں, آپ اس کا حال بھی خود بھی بتائیں, ڈسکشن بھی کریں, تاکہ ہم کس طرح ایبٹ آباد کے اندر ماحول کو سیو کر سکیں. اس میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس میں ابھی زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن کا ہونا بہت ضروری ہے, جہاں پہ پہلے پودے وغیرہ نہیں لگے ہوئے یا اس طرح کا کوئی چیز ہے وہ ہے. اور اس کے علاوہ جو مین چیز ہے ایبٹ آباد کے اندر, جو میں خود بھی پچھلے 8-10 سال سے ایبٹ آباد میں رہ رہا ہوں, اس میں جو چیز مین ہے کہ جب بھی بارش کا سیزن ہوتا ہے, بارش کے پانی آتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے ہر گلی محلے کے اندر ہر جگہ پہ جا کے آپ دیکھیں مین ہول بند ہو جاتے ہیں, نالے بند ہو جاتے ہیں. اس میں ہمارے اداروں کو بھی چاہیے, آج اچھی بات ہے یہ ڈی سی صاحب خود اس چیز کو ہیڈ کر رہے ہیں, تو ہمارے اداروں کو اپنی اپنی ذمہ داری بہتر طریقے سے انجام دینی چاہیے. جیسے بھی ٹی ایم اے آفس ہے اس کو اپنی ڈیوٹی دینی چاہیے, واسا والوں کا ادارہ ہے ان کو اپنی دینی چاہیے, تاکہ یہ نہ ہو ایک کا کام ہو دوسرے کا اس کا کام ہے پھر وہ دونوں کے کام میں رہ جاتا ہے. اور پھر اس میں یہ نہیں ہوتا کہ سارا کام ابھی انتظامیہ ہی کرے یا کوئی ہمارے سیاسی نمائندے ہی کرے. عوام کو بھی چاہیے, میں ان کو ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں, عوام کو بھی چاہیے کہ گھروں کے اندر سے صفائی شروع کریں, پھر گلی محلوں میں صفائی شروع کریں, پھر اس طرح آگے جا کے کوشش کریں کہ وہ اقدام کریں جو ہمارے ماحول کو بہتر بنائیں. جی اس ٹائم حذیفہ میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں شیلٹر آف ہوپ کے, جو کہ آج یہ ایونٹ آرگنائز کر رہے ہیں, تو ان سے اس حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. جی حذیفہ تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل مطیب بھائی. یہ ایک ایونٹ ہم نے انوائرمنٹ کے اوپر رکھا ہے جس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, جس میں ٹی ایم اے ہے, واسا ہے, سی بی اے ہے, فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ایڈمنسٹریشن ہے. یہ اس وجہ سے ہم نے رکھا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عوام کے سامنے یہ آتا ہے کہ یہ ٹی ایم اے کا کام تھا, یہ سی بی اے کا کام تھا. ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے سامنے جو سچائی ہے, ان کے جو اداروں کے سربراہ ہیں وہ اس چیز کو سب کے سامنے رکھ سکیں. اور یہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری کے پی گورنمنٹ کا یہ انیشیٹو بھی ہے, وہ کلین اینڈ گرین, اس کے اوپر بہت زیادہ ورک کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہم نے اس طرح کا یہ پروگرام آرگنائز کیا ہے. اس سے پہلے ہم ڈفرینٹ پروگرام آرگنائز کرتے آئے ہیں. ایبٹ آباد میں فرسٹ ٹائم ہم نے وومن امپاورمنٹ کے اوپر پینل ڈسکشن کروائی تھی, اور آج ہمارا سیکنڈ ٹائم ہے جس پہ ہم پینل ڈسکشن کروا رہے ہیں. جی اس ٹائم ہمارے ساتھ ایبٹ آباد کی ایک بڑی ینگ, وائبرنٹ اور انرجیٹک پرسنالٹی شہزادی موجود ہیں جو کہ ڈفرینٹ چیزوں پہ کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ اویئرنیس کے حوالے سے جنرلی بڑا کام کر رہی ہیں. تو آج اس ایونٹ پہ بھی یہ موجود ہیں. یہ جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے نیچر کو کیسے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے جو ڈسکشن ہوگی یہاں پہ ڈسٹرکٹ کونسل ہال میں, تو اس میں انہوں نے بھی شرکت کی ہے. تو ان سے آج کے ایونٹ کے حوالے سے کوئی بات چیت کرتے ہیں. جی میم تھینک یو.
वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। सर, आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉल एबटाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पे एक पैनल डिस्कशन होगी जिसका जो हमने नाम रखा है मौजूदा माहौल और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल। आप देखते हैं कि अभी जैसे मानसून का मौसम है तो बारिशें होती हैं तो यहाँ पे जो नाले होते हैं वो फुल हो जाते हैं। इवेंट के कल भी एक हादसा हुआ है, वो जो एक बच्चा नाले में डूब गया। तो यहाँ पे हमने जितने भी ये हमारे इदारे हैं इनकी रिप्रेजेंटेटिव को हमने बुलाया है, चाहे वासा हो, TMA हो या CBA हो, और इनसे जो है हमने अवाम भी यहाँ पे ऑडियंस अच्छी खासी यहाँ पे है तो ये इनसे सवाल करेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कभी एक इदारा एक के ऊपर बात डालता है, कभी दूसरा इदारा दूसरे के ऊपर। तो आज हमने इनको ज़रा आमने सामने बिठाया है कि हमें एक जो है ना वो आप मुश्तरका हल बताएं कि इन सारी चीज़ों का हल क्या है। जी सर। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये थोड़ा सा बता दें कि सोसाइटी के एंड पे किस तरह से हम लोग, मतलब ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, उसके अलावा बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लैंड स्लाइडिंग हो रही है, पोल्यूशन हो रही है, तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सोसाइटी को क्या रोल प्ले करना चाहिए? सर, सोसाइटी को ये रोल प्ले करना चाहिए कि जो हमारी जिम्मेदारी है आवाम की, मैं खुद भी इसमें शामिल हूँ, हम अपनी वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। हम इवन के जहाँ पे हमारे सामने डस्टबिन होते हैं हम उनमें कचरा नहीं डालते, हम उसके पास ही फेंक देते हैं। तो एज अ सोसाइटी हम अपनी जिम्मेदारियों को सर पूरा नहीं कर रहे। पोल्यूशन इसी वजह से हो रहा है। बारिशों में तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो एक कुदरती चीज़ है, लेकिन हाँ बारिशों में आप एहतियात ज़रूर कर सकते हैं कि ऐसी जगहों पे ना जाएं। लेकिन जहाँ पे गंदगी है, गंदगी को हम सफाई कर सकते हैं। जहाँ तक हम एज अ सोसाइटी अपनी ड्यूटी कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तानी अवाम, अब बहुत से लोग यहाँ पे आगे कॉमेंट्स करेंगे, लेकिन मैं सच्ची बात कहूँगी कि पाकिस्तानी कौम जो है ना वो अपनी इज़्ज़त नहीं करवाना चाहती। आप देखें जब भी कोई ऐसी वीडियो आती है तो वो इदारों को गुस्सा कर रहे होते हैं, जबकि इदारों ने वहाँ पे डस्टबिन लगाए हुए हैं। अब कचरा वहाँ पे इदारे तो नहीं फेंक रहे, यहाँ की आवाम फेंक रही है। जी, तो आवाम को यही पैगाम देना चाहूँगी कि आपकी जो जिम्मेदारी है वो आपने पूरी करनी है, इदारों की जो जिम्मेदारी है वो इदारों ने पूरी करनी है।